برکت، سکون اور اطمینان اور دنیا میں راحت وہ پاکیزہ سے ہے، وہ حلال سے ہے، حرام میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دعائیں قبول کروانی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی غذا وہ سارا حلال ہو۔ اگر وہ حرام ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے، ڈالتا ہے، ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، تو اس کا کوئی بھی نیک عمل 40 دن تک قبول نہیں ہوتا۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ، رواہ المسلم رحمہ اللہ۔ اربعین نوویہ کی یہ 10 نمبر حدیث ہے جس کا عنوان دیا جا سکتا ہے حلال و پاکیزہ پر انحصار کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ طیبن، پاک، صاف، پاکیزہ، اور طیب اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، نقائص سے، عیوب سے پاک ہے، مبرہ ہے، عظمت والا ہے۔ لا يقبل الا طیب، اور وہ طیب کے علاوہ، پاکیزہ کے علاوہ، حلال کے علاوہ پسند نہیں فرماتا۔ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، مومنوں کو جو حکم دیا ہے، امت محمدیہ کے ایمان والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ وہی حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرسلین، اپنے رسولوں کو، بھیجے ہوئوں کو حکم دیا ہے۔ اشعث، بالوں کا بکھرا ہونا، پراگندہ ہونا۔ اغبر، غبار آلودہ ہونا۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھوں کا اٹھانا اور آگے سے جواب آنا۔ فأنی یستجاب لہ، کہ اس کا ہاتھوں کا اٹھانا اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا۔ اس کی وجہ ہم حدیث کا جب ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے، تو اس میں بتائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں، اس میں یا ایھا الناس کا اضافہ ہے اس حدیث کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، اور آگے فرمایا ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ لا يقبل الا طیبا، وہ پاکیزہ اور طیب چیزوں کو، حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو حکم دیا ہے۔ سورہ مومنون کی
51 نمبر آیت ہے، یا ایھا الرسل، اے رسل، رسول کی جمع ہے رسل، اے رسولو، کلو من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ سورہ مومنون 51 نمبر آیت۔ اور دوسری آیت ہے، وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دی، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کے لیے شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی 172 نمبر آیت ہے۔ تو یہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے ثم ذکر الرجل، پھر ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، لمبا سفر طے کر کے وہ آتا ہے، اشعثا، اس کے بال پراگندہ ہیں، سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اغبرا، اس کے بال اور اس کا جسم غبار آلودہ ہے، سفر کی مشقت اور مسافت کی وجہ سے پراگندہ حال ہے، تھکا ہوا ہے، مشقت اٹھا کر آیا ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور سب سے پہلے یہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، وَمَطْعَمُهُ حرام، اور اس کا کھانا حرام کا ہے، ناجائز ہے، ظلم کا ہے، وَمَشْرَبُ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُ حرام، اور اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ غزیہ اور غزیہ یہ دونوں الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، معنی اس کا ایک ہی ہے کہ اس کو غذا دی گئی ہے، اس کو خوراک ملی ہے حرام کی، حرام پر پلا ہے، پہلے دن سے ہی اس نے حرام کا لقمہ کھایا ہے، حرام ہی کھاتا رہا ہے، حرام ہی کھا رہا ہے۔ غزی بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایک روایت میں ذالک آتا اور ایک روایت میں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ اس کی یہ دعا کیسے قبول ہوگی۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ہونے کی صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، نقائص سے، عیوب سے مبرہ ہے، باوقار ہے، عزت والا ہے اور نفیس ہے۔ تو وہ ایسا نفیس ہے کہ خود پاک ہے، خود پاکیزہ ہے، تو وہ اپنے بندوں سے بھی اس بات کا مطالبہ رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور اس کی جناب میں جو چیز بھیجیں وہ عمل کی شکل میں ہو، وہ صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، وہ بھی پاکیزہ مال ہو، پاکیزہ ہو، وہ خود پاک ہے۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا ہے، اور یہی حکم قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو، رسل کو، جن کو اپنا نمائندہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، اور وہی حکم اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ ہی کا رزق ہے۔ اور بار بار قرآن میں بھی اس چیز کا تذکرہ مما رزقناکم،
جو ہم نے تمہیں رزق دیا. تو جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے وہ جو کچھ بھی بندے کے پاس ہوتا ہے اللہ دیتا ہے. اب اس کو کس طریقے سے وہ حاصل کرتا ہے، حلال بناتا ہے یا حرام بناتا ہے، وہ اس پر ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، سنن ترمذی کی ہے، اس کی سند کے اندر کچھ کلام ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں اور دیگر صحیح حدیثوں کی روشنی میں اس کا مفہوم صحیح نکل سکتا ہے کہ ان اللہ طیب یحب الطیبہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. نظیف یحب النظافہ، وہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرا ہے خود بھی، نفیس ہے، نفاست کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے. کریم یحب الکرم، وہ خود کریم ہے اور کرامت کو پسند کرتا ہے. وہ خود مہربان ہے، وہ خود احسان کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے اور دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنے کو وہ پسند کرتا ہے. جواد یحب الجود، وہ خود سخی ہے، سخاوت کرنے کو پسند کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. اور اس حدیث کے اندر جو خاص طور پر بیان کی گئی وہ پاکیزگی ہے، وہ پاک اور حلال ہے کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، پاک اور طیب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. وگرنہ حرام کو اللہ قبول نہیں کرے گا. حرام میں برکت بھی نہیں دے گا، حرام میں برکت بھی نہیں ہے. برکت، سکون اور اطمینان اور دنیا میں راحت وہ پاکیزہ سے ہے، وہ حلال سے ہے، حرام میں نہیں ہے. پاکیزہ چیزوں میں ہے، حلال چیزوں میں ہے. اور اس کے بعد ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے، جہاد کرنے جاتا ہے، لمبا سفر طے کرتا ہے، سفر کی مشقتیں اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، السفر قطعۃ من النار، وہ سب پریشانیاں جھیلتا ہے اور سفر کر کے، خرچہ کر کے، مشقتیں جھیل کر اللہ کے گھر میں جا کر ہاتھ اٹھاتا ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے کے آداب میں سے یہ ہے، مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہو تو اس کے سامنے عاجزی، انکساری کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے مانگا جائے. اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو یہ مسافر ہے، سفر کر کے آیا ہے، جہاد کا سفر بھی ہو سکتا ہے اور حج کا سفر بھی ہو سکتا ہے. حج کا سفر بھی عورتوں کے لیے جہاد کے برابر ہے. عورتوں کے لیے یہ عورت بھی ہو سکتی ہے کچھ دعا کرنے والی. تو وہ گویا کہ اتنا بڑا جہاد کر کے وہاں پہنچی ہے یا پہنچا ہے اور اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے اور اللہ کو ہی پکار رہا ہے، یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق. کیونکہ رب میں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. رب کہتے ہیں اس کو جو ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق اور جس وقت، جب اور جہاں اس کو چاہیے اس کو بہم رزق پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں. اور یہ یا رب کہہ رہا ہے، لیکن اس کی دعا کیوں نہیں قبول کی جا رہی؟ کیونکہ اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرتا ہے پاکیزگی وہ نہیں ہے، پاکیزہ رزق نہیں ہے اس کے پاس، اس کا کھانا پینا پاکیزہ نہیں ہے. وہ دعا تو کر رہا ہے لیکن اس کا جسم حرام پر پلا ہے، اس کا جو اپنے ساتھ وہ لے کر گیا ہے، کھانا پینا جو اس کا ہے وہ بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، لباس جو اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام کے پیسوں سے ہے، سب کچھ حرام ہے اور اس کی پرورش بھی حرام پر ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دعائیں قبول کروانی ہیں
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی غذا وہ سارا حلال ہو۔ اگر وہ حرام ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگرچہ وہ حرم شریف میں جا کر، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کر بھی اگر اللہ سے وہ مانگتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہم انسان مسلمان اپنا کھانا پینا، رزق، اپنی کمائی، اپنے روزگار کو حلال بنائیں، پاکیزہ بنائیں، اس کے اندر حرام کی ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر کسی بھی طریقے سے کہیں بھی حرام کی آمیزش نہ آئے، تو تب اس کی دعا قبول ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہاں دعا کا تذکرہ ہے تو مراد یہ ہے کہ اس کی عبادت، اس کی دیگر عبادات بھی، اگر اس کی عبادات میں جو عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، جہاد ہو، دیگر عبادتیں ہوں، اگر اس کی زندگی میں حرام کا مال شامل ہے تو اس کی وہ نیکی، اس کے وہ عبادت وہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد کے اندر ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اشترى ثوبا بعشرة دراہم وفیہ درہم حرام، کہ جو آدمی اپنا لباس، کپڑا پہننے والا کوئی لباس خریدتا ہے اور وہ 10 درہم کا خریدتا ہے اور اس میں 1 درہم، 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو، اس کی عبادت کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ لباس اس کے جسم پر اس نے زیب تن کیا ہوا اور وہ پہن کر عبادت کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر، جو ہمارے اندر آج حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، دولت اکٹھی ہونی چاہیے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، کاروبار جائز ہو ناجائز ہو، سود سے آئے، ہیرا پھیری سے آئے، دھوکے سے آئے، ملاوٹ سے آئے، جیسے بھی آئے، حق مار کے آئے کسی کا، جس طریقے سے بھی آئے، آنی چاہیے۔ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے اور اس کی ملازمت میں اس کے ساتھ طے ہے کہ اس نے 9 بجے پہنچنا ہے اور 4 بجے تک اس نے وہ کام کرنا ہے، اور وہ پہنچتا ہے 10 بجے 11 بجے، ٹائم لکھتا ہے 9 بجے کا، پھر نماز کے بہانے سے نکل جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اور 2 گھنٹے 1 گھنٹہ پھر ضائع کرتا ہے، پھر اس نے 4 بجے وہاں سے جانا تھا، وہ 2 بجے آ جاتا ہے اور لکھتا ہے 4 بجے، یا تو اب اس نے اپنی ساری، اگر روز ایسے کرتا ہے یا کبھی کبھار بھی کرتا ہے، تو وہ جو اس کی نوکری تھی، جو اس کو اس کے کام کے نتیجے میں اس کو جو پیسے ملنے ہیں، وہ سارے کے سارے اس نے حرام کر لیے۔ اسی طرح اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کے اندر وہ سود کی ملاوٹ کرتا ہے، سود کا پیسہ استعمال کرتا ہے، یا دھوکہ دیتا ہے کسی کو، جھوٹ بولتا ہے، فریب سے کماتا ہے، تو یہ سارا اپنے آپ کو وہ حرام کر رہا ہے اپنے سارے مال کو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، معجم الاوسط کی ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی اور اس میں یہ آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے ایمان والو، اے لوگو، زمین کے اندر جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ تو سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ کے پیارے حبیب میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو بھی دعا اللہ سے مانگوں، جو بھی اللہ سے سوال کروں، جو بھی دعا کروں اپنے لیے کسی کے لیے کروں تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو رد نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اور ہمیں بھی سب کو قیامت تک کے لیے قاعدہ بتا دیا، کلیہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا، منہج بتا دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے، مستجاب الدعوات بن جاؤ، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے۔ آپ نے کہا یا سعد اطب مطعمک، اطب مطعمک، اپنا کھانا پاکیزہ کر لو، اپنا کھانا پینا حلال کر لو، پاکیزہ کر لو، تکن مستجاب الدعوات، تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان العبد لا یقذف لقمۃ الحرام فی جوفہ، اگر کوئی آدمی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے، ڈالتا ہے، ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، تو اس کا کوئی بھی نیک عمل 40 دن تک قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کو، اپنی کمائی کو، جو ہم خود کھاتے ہیں، جو اولاد کو کھلاتے ہیں، جو بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ ہمارا پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ اگر حلال نہیں ہوگا ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، نماز بھی قبول نہیں ہوگی، ہماری اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے پاس، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو طیب ہے، وہ تو طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہ تو پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور طیب چیز ہوگی، پاک ہوگی، پاک کیا ہوگی؟ حلال ہوگی، حلال ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اس کے بعد حسب سابق فوائد الحدیث ہم بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ دوسرا فائدہ، مومن کے عمل کے پاک ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ حلال کھانا پینا ہے، اسی کے ساتھ اس کا عمل بڑھتا بھی ہے، پرورش بھی پاتا ہے۔ اور اسی فائدے کے ضمن میں ایک حدیث میں آپ کو بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے کسب طیب سے، لا یتصدق احد بتمرۃ من کسب طیب الا اخذها اللہ بیمینہ، اگر کوئی ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ جس طرح کہ تم اپنے ایک جانور کے بچے کی پرورش کرتے اور وہ بڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکیزہ چیز کو بڑھاتے ہیں، اس قدر بڑھاتے ہیں حتیٰ تکون مثل الجبل او اعظم، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، پہاڑ کی طرح اس کھجور کے ثواب کو، جو پاکیزہ ہوتی ہے، پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، یا پہاڑ سے بھی بڑا اس کا اجر و ثواب بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حرام خوری عمل کو فاسد کر دیتی ہے، عمل کو ضائع کر دیتی ہے، اور اس کی قبولیت میں بھی حرام خوری، حرام ذریعہ، حرام طریقہ اس عمل کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چوتھا فائدہ، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال چیزوں کو ذریعہ بنائے، طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو کھائے اور استعمال میں لائے۔ پانچواں فائدہ، حلال کھانے سے، جو حدیث بتا رہی ہے، حلال کھانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کا مفہوم مخالف ہے کہ حرام کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چھٹا فائدہ ہے کہ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں،
ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. اللہ کی پہلے تعریف کی جائے، حمد و ثنا کی جائے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. اس کے بعد پھر اچھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر مسکینی کی کیفیت بنا کر، عاجزی والی کیفیت بنا کر، عاجز والی کیفیت بنا کر اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ اور حلال رزق حاصل کرنے کی اور اس کو کھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان.